اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہم نے اپنے چینل پر یونس الگوہر اور گوہر شاہی کو لے کر کچھ پروگرامز اور کچھ ویڈیوز چڑھائے ہیں اور اب ہم اس پہ کام بھی کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا مقصد کوئی شرارت، کسی کو ڈاؤن کرنا، کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے۔ آغاز ایسا ہوا، ہمارے بہت سارے لوگ جو ویورز ریگولر آئے اور جنہوں نے کمنٹس کیے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے آغاز میں بہت ہماری طرف سے بھی بدتمیزی ہوئی۔ ہمارا مذہب کہتا ہے کسی کے جھوٹے مذہب کو بھی برا نہ کہو، کہ اس لیے کہ وہ کہیں واپس تمہارے سچے مذہب کو برا نہ کہے۔ اب گوہر شاہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح مذہب پہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح مذہب پر ہیں۔ تو ہمیں آپس میں بات کرنی چاہیے، اور اگر ہم سچ پہ ہیں اور ہمیں پتہ ہے، ہم نے یہ طے کر لیا ہے، ہم نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ ہم سچ پر ہیں، تو پھر ہمیں ڈر کس بات کا ہے، پریشانی کس بات۔ اور میں کوئی مولوی مفتی نہیں ہوں، نہ ہی عالم دین ہوں۔ میرا اللہ تو سورہ قمر میں اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، میرے خیال میں سورہ قمر ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو بار بار ریپیٹ ہوئی ہے، اور وہ آیت میں اللہ پاک بار بار جو کہہ رہے ہیں اس کا مفہوم ہے سینٹینس کا، کہ ہم نے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، کوئی ہے جو اس کو پڑھے اور اس کو سمجھے، کوئی ہے جو اس کو پڑھے اور سمجھے۔ یہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں قرآن کے اندر۔ تو ہم اس کو بس ایک آرڈینری مسلمان کے طور پہ پڑھا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں، اور میں اس کے لیے مجھے ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ یہ دیکھو یار میں سیدھے راستے پہ ہوں۔ اسی طرح گوہر شاہی کے لوگوں کو یہ ثابت کرنے کی ہونی چاہیے۔ اب مجھے یہاں پر جو تجربہ ہے، میری اپنی ذاتی زندگی کا بہت بڑا تجربہ ہے، میں شیئر کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میری سنجیدگی کا اندازہ ہو۔ الحمدللہ میری ایک بیوی تھی بہت پیاری، اور میں اسے بہت محبت کرتا تھا، لیکن وہ چھپ کے اس نے میری پیٹھ کے پیچھے اس کو جو میں نے ہم نے جو اس کے پاس چیزیں تھیں، ٹیبز یہ وہ، ان پہ بیٹھ کے وہ دیکھتی رہی اس کو۔ ایسا ہماری لائف سٹائل تھا کہ اس کو وقت ملتا تھا وہ اس کو دیکھتی رہی، اور 4 سال کے 5 سال بقول اس کے 4-5 سال وہ اس کو دیکھتی رہی، جب مجھے پتہ لگا۔ اور صرف دیکھتی نہیں رہی بلکہ سوشل میڈیا پہ اس کی تشہیر بھی کرتی رہی گوہر شاہی کی۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے 1 سال سے زیادہ عرصہ اس کے ساتھ لگایا۔ اس دوران میں نے اس کے ساتھ رجوع نہیں کیا، یعنی کہ کمرہ شیئر نہیں کیا، کیونکہ میں یہ مانتا تھا کہ یہ بہت ظلم کر بیٹھی ہے اور مجھے اس کو سمجھانا چاہیے۔ 1.5 سال گزرا، اس دوران سمجھاتے ہوئے وہ انتہائی بدتمیز زبان یوز کرتی تھی جو میرے نظریے کے مطابق وہ غلط تھا، اور وہ کفریہ کلمات تھے، اور کرتے کرتے پھر ہمارے درمیان ڈائیورس ہوئی۔ تو اس لیے میرے لیے یہ کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے۔ تو لیکن یہ جو میں پروگرام، یہ جو ویڈیو آپ کو میں بھیج رہا ہوں نا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ آپ تو جی ڈیبیٹ کریں نا یونس الگوہر سے۔ دوستو، میرا تعلق یونس الگوہر سے نہیں ہے۔ میرے نزدیک وہ ایک جھوٹا آدمی ہے، ایک فراڈ ہے، ایک اسکیمر ہے، اینڈ آئی ایم سوری، میں معذرت چاہتا ہوں۔ جو گوہر شاہی ہوں گے شاید ان کو بہت برا لگے گا، لیکن میرا مقصد، میں گالیاں نہیں دے رہا، یہ ورڈز ہیں۔ میرے نظریے کے مطابق وہ جھوٹ بول رہے ہیں، چلو یوں کر لیتے ہیں، سادے الفاظ میں یوں کر لیتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک جھوٹے آدمی کے ساتھ، ایک مکار کے ساتھ میں کیوں ڈیبیٹ کروں؟ مجھے تو اپنی بیوی، اپنے بہن، اپنے بھائی، اپنے دوست، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے چلیں اور وہ جھوٹا آدمی ہے اور وہ غلط جا رہے ہیں، ان سے بات کرنی چاہیے۔ لیکن پوائنٹ سمجھنے والا یہ ہے کہ جب میں آپ دوستوں سے بات شروع کروں گا، جب میں آپ سے گفتگو شروع کروں گا، تو آپ نے گوہر شاہی کو رابطہ کرنا ہے۔ کہیں نہ کہیں سے اس نے گائیڈنس دی ہوئی ہوگی آپ کو کہ ایسے لوگوں کو بتائیں کہ الراہ ٹی وی پر فلانے ٹائم پر لائیو آ جائیں اور میرے سے بات کر لیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آپ جس دن مجھے بتائیں، جس دن آپ کو، یہ ابھی میں نا اپنے کمنٹس میں آپ دیکھیں گے ہمارے چینل کے اوپر، ہمارے گوہر شاہی کے پروگرامز کے اندر جو پہلا میسج آپ کو ہمارے چینل سے ملے گا وہ یہ ہوگا کہ اپنی کہانی مختصراً پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا تھے، کیسے اس تک پہنچے۔
ٹھیک ہے، اب آپ اپنی طرف سے بتائیں نا، ثابت کریں کہ آپ نے بالکل، آپ کی جرنی، آپ کا سفر درست ہے، آپ ثابت کریں۔ یونس الغور کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بعد میں آیا نا آپ کی زندگی میں، پہلے آپ کیا تھے؟ پہلے آپ کیا تھے، کیا کرتے تھے، کیسے آپ اس تک پہنچے، کہاں سے کیا بات شروع ہوئی، کس چیز نے آپ کو اٹریکٹ کیا، کس چیز نے یونس الگوہر کی بات نے آپ کو اٹریکٹ کیا، وہ آپ کائنڈلی میرے ساتھ ڈبیٹ کریں، آپ میرے ساتھ علمی گفتگو کریں نا، میرے ویورز میرے ساتھ علمی گفتگو کریں۔ یونس الگوہر تو ٹرینڈ ہے اور میں بھی کر لوں گا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، میں بھی کر لوں گا اس کے ساتھ، لیکن اس نے تو 2000 میں شروع کیا نا یہ پروگرام، سائیکالوجی انسان کی کو چھیڑنا۔ تو پہلے میں اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا سفر کیسا تھا، آپ یہاں تک کیسے پہنچے، آپ مجھے میرے ساتھ شیئر کریں، ہم وہاں سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ اور آپ حق پہ ہوں، آپ حق پہ ہوں تو آپ کا کام ہے نا مجھے حق پہ لے کر جائیں، اسی راستے لے کر جائیں۔ جب میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا وہاں یونس الگوہر کے پاس، تو پھر اس سے بات کر لیں گے نا، پھر اس کی آپ کی طرح اس کا کلمہ بھی پڑھ لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، استغفر اللہ۔ لیکن اگر میں حق پر ہوں تو پھر آپ میرے ساتھ چلیں نا، پھر میں اور آپ اکٹھے جائیں گے یونس الگوہر کے پاس اور پھر دوسرے نظریے کے سوال کریں گے۔ دو راستے ہیں نا، آپ اگر سچ پہ ہیں تو آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، آپ کے ساتھ جاؤں گا تو میں آپ جیسا بن جاؤں گا۔ پھر آپ جو یہاں کمنٹس میں لکھ رہے ہیں اور جو عبادتیں کر رہے ہیں اور اس کو جو چوم رہے ہیں، اس کو جو مان رہے ہیں کہ یہ معراج سے ہوا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور تو یہ سب کچھ میں بھی پھر آپ کے ساتھ جڑ جاؤں گا۔ لیکن اگر آپ وہاں چلے لے آتا ہوں میں اس چوک پہ آپ کو جہاں سے آپ نے راستہ بدلا تھا، اور اس ادھر آپ سے بات چیت شروع کرتا ہوں، اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار تھوڑی سی میرے سے مسٹیک شاید ہوئی ہے، کچھ چیزوں کو میں نے اگنور کیا، تو لیکن وہ بات کہاں سے شروع ہوگی؟ جب آپ اسٹوری شیئر کریں گے۔ تو ایک اسٹوری شیئر کریں ہمارے ساتھ، آپ کا مقصد سچ کو تلاش تھا نا، سچ کی تلاش ہو گئی ہے، کمپلیٹ ہو گئی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ 10 سال 15 سال 20 سال پیچھے آپ نے ایک زندگی گزاری ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے، میں یہ بات نہیں کر رہا، لیکن دے آر ٹو ڈفرینٹ لائفز، یہ دو مختلف زندگیاں آپ نے گزاری ہیں، تو آپ اون نہیں کرتے اس زندگی کو، وہ آپ کی نہیں تھی جو گزر گئی ہے۔ میں پہلے سوچتا تھا کہ میں اپنی بیوی سے ڈائریکٹ بات کروں واٹس ایپ پہ اور وہ میسیجز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، لیکن میرے خیال میں وہ اس میں میری پرسنل گفتگو آ جاتی ہے، تو میں نے پھر یہی سوچا ہے کہ میں اپنے طور پر یہ کروں گا۔ تو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، 2 پوائنٹس اور 2 مقاصد ہیں اس ویڈیو کے۔ پہلا مقصد ہم یہ جاننا چاہتا ہوں، ہم نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ پلیز، خدا کے لیے شرارت نہیں ہے، اپنی اسٹوری مختصراً ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہمیں بتائیں، لوگوں کو، پڑھنے والوں کو، آنے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ پتہ لگے کہ کیا ہوا آپ کی زندگی میں کہ آپ کو اتنا بڑا انقلاب آیا آپ کی زندگی میں، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، اس میں سے پرسنل انفارمیشن آپ اچھے طریقے سے اس کو الگ رکھیں۔ ہمارا مقصد آپ کو ذاتی طور پہ جاننا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے یہ جو آپ نے سفر اختیار کیا ہے، یہ کیسے کیا، اور تاکہ ہماری بھی رہنمائی ہو جائے تھوڑی اس نظریے سے، اور پھر ہم وہاں سے بات کو شروع کریں گے بیسک سے اور آگے بڑھیں گے آہستہ آہستہ، یا ہم آپ کے ہو جائیں گے یا آپ ہمارے ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوائنٹ ہے۔ وہ گور شاہی کے اوپر جائیں گے نا اگر یونس الگور، تو اس سے پھر پوچھیں نا ڈر کس بات سے رہا ہے، ڈر کس بات سے رہا ہے؟ میں آپ کو بھٹکا نہ دوں، آپ کے تو دل میں اللہ جاری ہے، دیکھو نا بقول اس کے آپ کے تو اندر اللہ آ چکا ہے اور وہ سب کچھ ہو چکا ہے، آپ تو بہت مضبوط ہو چکے ہیں، تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ وہ کیوں نہیں آپ کو بات کرنے دیتا؟ میں کوئی عالم دین ہوں؟ اور عالم دین والا سوال ہوا تو آپ جا کے پوچھ لینا اس سے، ہیں اس سے پوچھ لینا نا جا کے کہ یار یہ بات ہے، یہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہی، آپ جواب دیں۔ ویسے بہتر یہ ہے کہ آپ ابھی فی الحال اس کے بعد پہ نہ جائیں، میرے ساتھ اگر بات کرنی ہے نا، یہاں بہت لوگوں نے، گور شاہیوں نے لکھا علمی بات کرو، علمی بات کرو، علمی بات کرو، تو پھر علمی بات کرو نا، آپ کرو نا، وہ کون ہے کرنے والا میرے ساتھ؟ اس تک تو بعد میں پہنچیں گے نا، پہلے تو میں اور آپ بھٹک رہے ہیں زمین کے اوپر، کوئی 40 سال بھٹکا، کوئی 30 سال بھٹکا، کوئی 50 سال بھٹکا، تو میں بھی بھٹک رہا ہوں، آپ بھی بھٹک رہے تھے، آپ کو وہ چوک مل گیا جہاں پہ لکھا تھا یونس الگوہر 2 کلومیٹر اوے، آپ اس راستے پہ چل نکلے، میں اس چوک پہ کھڑا ہوں، آپ واپس آئے ہیں میرے پاس چوک پہ، اب مجھے ساتھ لے کے جائیں، کنونس کریں مجھے کہ اس یونس الگوہر والے راستے پہ میں کیوں جاؤں؟ آپ نے کیا دریافت کیا؟ کیا چیز آپ کو ملی؟ کسی کا دل جاری ہو گیا، کلمہ پڑھنے لگ گیا، کسی کا کچھ ہوا تو بتائیں نا،
اور کھل کے تھوڑا بتائیں. اپنی پرائیویٹ آئیڈینٹی کو آپ چھپا لیں بے شک. اگر آپ کا کوئی جو آئی ڈی ہے جو یوٹیوب پہ آپ یوز کرتے ہیں جو آپ کی کامن ہے، وہاں پہ آپ کی پرسنل انفارمیشن ہے، وہ آپ چینج کر لیں، نیا اکاؤنٹ بنا لیں، سبسکرائب کریں، نیا اکاؤنٹ بنائیں اور میرے ساتھ بات کریں. میرا مقصد، میں امید رکھتا ہوں آپ کا بھی یہی مقصد ہوگا. میرا مقصد ہے میں آپ کو جانوں، آپ سے سمجھوں. شاید میں غلطی پہ ہوں، آپ مجھے سمجھائیں نا. اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں. میں کہاں کھڑا ہوں، اس چوک پہ کھڑا ہوں، میں کہاں جاؤں گا، کدھر جاؤں گا، آپ کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے، اور مل کے مشورہ کرتے ہیں اور ایک طرف جاتے ہیں. تو آپ اس سے کہیں کہ کوئی نہیں جی آپ کو ڈر کس بات کا ہے، ہم تو آپ تک پہنچ گئے تھے، ہم تو سچ میں اتنے ماہر ہیں سچ کو ڈھونڈنے میں، ہم تو آپ تک پہنچ گئے تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، یہ اس ویڈیو کا یہ مقاصد ہے کہ ایک تو میں یہ پروگرام ایویں نشر نہیں کر رہا، پبلش نہیں کر رہا کہ ہم کوئی شرارت کر رہے ہیں. یہ میری زندگی میں جو چینج آئی ہے، میں نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. ایک طرف میرا دین تھا اور میرا اللہ تھا، اور دوسری طرف اس کا دین تھا اور یونس الگوہر تھا. اس نے یہ طے کیا کہ میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں، یونس کو نہیں چھوڑ سکتی. تو میرا جو مذہب ہے، میں نے سوچا مار یہ جھوٹ کے لیے سٹینڈ لے رہی ہے اور میں اپنے سچے رب کے لیے سٹینڈ نہ لوں. تو میں نے، ہمارے درمیان اور کوئی پرابلم نہیں تھا، مطلب نتھنگ گوئنگ، کچھ بھی نہیں تھا. ہم وی لوڈ ایچ ادر، ایوری تھنگ واز فائن. بہت زبردست زندگی جا رہی تھی. اور یہ وائرس پہ اس کو لگا. تو اب تو یہ جنگ ہے، اب یہ میں جنگ لڑوں گا کیونکہ میں نے اس کی بہت قیمت ادا کی ہے. اور یونس گوہر تک میں جاؤں گا میرے دوستوں اور میرے بہنوں بھائیوں، میں جاؤں گا یونس گوہر تک. لیکن پہلے ذرا آپ کو ساتھ لوں نا. تو اکٹھے جائیں گے نا، یا آپ کے ساتھ جائیں گے یا آپ میرے ساتھ جائیں گے. میں آپ کے ساتھ گیا تو آپ جیسا بن جاؤں گا، آپ میرے ساتھ آئے تو ذرا پیچھے کے کھڑے ہو جانا، پھر میں دیکھتا ہوں نا یونس گوہر کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بہت لوگوں نے چیلنج کیا، اور یہاں تک لوگوں نے لکھا ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی اس کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کر سکتا. پھر ملک محمود سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو ایک بہت چھوٹا عام آدمی ہوں. اوکے، چلو.